نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البلد کا اور سورۃ البلد کا ربط صورت، شان نزول، تعارف، تلاوت، ترجمہ، تشریح اور علم و عمل کی باتیں سر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کتاب کے جو صفحات ہیں 213 اور 214 آپ کے سامنے ہوں گے۔ بک 2 پیج نمبر 213 اور 214 کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور سورۃ البلد کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے آج کا مطالعہ ہم شروع کریں۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ شہر مکہ میں کفار کی طرف سے کیسا سلوک کیا گیا، کیا کچھ بیتی ہے داستان، وہ سارا ذکر اس مقام پر مختصر آئے گا۔ نمبر 2، اس صورت میں والد اور اولاد کی قسم کھائی گئی ہے، اس سے کون مراد ہے؟ یہ جو قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والد اور اولاد، اس سے کیا مراد، یہ نقطہ بھی سامنے آئے گا۔ نمبر 3، غافل انسان کا ذکر کیسے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غافل آدمی، آخرت سے غافل آدمی، اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ چوتھا نقطہ، کون سے اعمال کو مشکل گھاٹی قرار دیا گیا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ، بڑا دلچسپ نقطہ ہے، مشکل گھاٹی، تفصیل بعد میں آئے گی۔ کون سے اعمال کو مشکل گھاٹی کہا گیا ہے، راستہ، مشکل راستہ کہا گیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 5، انسان کو بتائے گئے 2 راستوں سے کیا مراد ہے۔ انسان کو 2 راستے بتا دیے گئے، وہ کون سے ہیں، اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ چھٹا نقطہ، نیکی کے راستے پر آنے کے لیے کس بات کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ نیکی پر اگر آنا چاہے کوئی شخص تو پری کنڈیشن کیا ہے، شرط کیا ہے جو پوری کرنا ضروری ہے، یہ بھی نقطہ سامنے آئے گا۔ اور 7واں اور آخری نقطہ ہے، نیکی پر قائم رہنے کے لیے کون سے اعمال ضروری ہیں۔ نیکی پر قائم رہنے کے لیے کون سے اعمال ضروری ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ تو یہ بہت سارے نقطے ہیں جو آج انشاءاللہ سورۃ البلد کے مطالعے میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ بلد کے حوالے سے ربط صورت کو سمجھتے ہیں۔ اس سے قبل سورہ فجر کا مطالعہ مکمل ہوا، اب سورۃ البلد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا باہمی تعلق۔ سورۃ الفجر کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو ایسی سزا دے گا کہ اس طرح کی سزا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ان کے مقابلے میں نیک لوگوں کو اپنی رضا سے سرفراز فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی سورہ فجر میں ظالموں کے برے انجام اور نیک لوگوں کے عمدہ انجام کا ذکر تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ البلد کے آغاز میں 2 قسمیں فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ باغی انسان سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا اور اس پر کوئی قابو پانے والا نہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر وقت ان انسان کی نگرانی کر رہا ہے۔ باغی انسان گناہ کرنے والا، سرکشی کرنے والا، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ فرما رہے اللہ خوب دیکھتا ہے، اللہ ہر عام نگرانی کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، بولنے کے لیے زبان اور کھانے پینے کے لیے 2 ہونٹ دیے ہیں۔ مزید ربط یہ ہے کہ سورۃ الفجر میں نفس غیر مطمئنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسا شخص آخرت کا انکار کر کے معاشرتی عدل و انصاف اور لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا۔ مطمئنہ یاد آ گیا؟ اب وہاں بھی ہم نے سمجھا تھا سورہ فجر میں نفس غیر مطمئنہ ناکام ہونے والے لوگ، ان کا ذکر وہاں پر بھی آیا تھا سورہ فجر میں۔ وہ یتیم کو کھلاتا نہیں ہے اور کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا، مال کو ہڑپ کر جاتا ہے، خوب جمع کر کے رکھتا ہے، یہ ذکر آیا تھا سورہ فجر میں۔ سورۃ البلد میں بتایا گیا کہ معاشرتی عدل و انصاف، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ عدل کرنا، یہ مراد ہے۔ سورۃ البلد میں بتایا گیا کہ معاشرتی عدل و انصاف اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری ایک مشکل گھاٹی، بہت ہی مشقت والے راستے سے گزرنے کے مترادف ہے، جس سے اصحاب المیمنہ یعنی خوش نصیب اہل جنت ہی گزریں گے۔ یہاں نیک لوگوں کا ذکر ہے جو معاشرتی عدل و انصاف کا خیال رکھیں گے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، تو اللہ ان کو اصحاب المیمنہ یعنی خوش نصیب اہل جنت قرار دیتا ہے۔ یہ ذکر سورۃ البلد میں آئے گا انشاءاللہ۔ اب چلتے شان نزول اور تعارف کی طرف۔
یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، جب مکہ مکرمہ جیسے پرامن شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، جب بڑا مشقتوں کا دور تھا مکہ مکرمہ میں، اس وقت میں سورۃ البلد نازل ہوئی۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہر مکہ، حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انسانیت کی قسم بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اس دنیا میں مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے۔ کچھ قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ انسان تو مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے، اسے دنیا میں ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، جیسے مال، آنکھیں، زبان اور ہونٹ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اچھائی اور برائی دونوں راستوں کی پہچان سکھائی۔ انسان خوب سمجھتا ہے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، بنیادی طور پر ہر بنیادی باتیں سب کو سمجھ آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اچھائی اور برائی دونوں راستوں کی پہچان سکھائی۔ لیکن انسان بظاہر مشکل راستے یعنی نیکی کے راستے پر چلنے سے گھبراتا ہے، مشقت تو ہے لیکن گھبراتا ہے انسان۔ لیکن جو لوگ غلاموں کو آزاد کرائیں، رشتہ دار یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ایمان والے بھی ہوں اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید اور رحم کی تلقین بھی کرتے ہوں، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ مشقت تو ہے، دنیا میں بھی کامیابی مشقت سے ملتی ہے، آخرت کی بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ مشقت تو ہے، مگر جو یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کریں تو ایسے لوگ ناکام ہوں گے اور آگ کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ الحمدللہ شان نزول و تعارف کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ البلد کی آیات کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو سمجھنے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ البلد کی پہلی 9 آیات اس وقت اسکرین پر ہمارے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم فرماتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شہر میں رہتے ہیں، ووالد وما ولد، اور والد اور ان کی اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو اس کی مشقت میں پیدا فرمایا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال لٹا دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ الم نجعل لہ، کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائیں عینین، 2 آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ۔ اگلی آیات ہے سورۃ البلد آیات 10 تا 20۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے نیکی و بدی کے دونوں راستوں کی ہدایت فرمائی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو وہ نیکی کی دشوار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا کسی انتہائی غریب محتاج کو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شخص ان لوگوں میں سے بھی ہو جو ایمان لائے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں رحم کرنے کی نصیحت کرتے رہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے خوش نصیب ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے بد نصیب ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے
بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ الحمدللہ سورۃ البلد کی آیات کی تلاوت کا اہتمام ہوا اور ترجمے کا بھی۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ بلد کی پہلی آیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آیت کی ابتدا میں ایک چیز کی نفی، آیت کی ابتدا میں اہل مکہ کے باطل نظریات کی نفی کی گئی ہے۔ اب یہاں سمجھ لیں کہ نفی کیسے کی گئی ہے۔ یہ جو لفظ آتا ہے نا لا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ ہم نے ترجمہ جو کیا وہ علماء کرام نے عام طور پر جو ترجمہ کیا، میں اس شہر مکہ کی قسم فرماتا ہوں۔ البتہ جو لا کا لفظ ہے یہ ایک علمی نکتہ تھوڑا سا مشکل سا لگے گا آپ کو۔ لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، تو اللہ کس بات کی نفی فرما رہا ہے؟ ترجمہ تو ہم نے آسان کیا کہ اللہ فرما رہا ہے میں اس شہر مکہ کی قسم فرماتا ہوں۔ آیت کی ابتدا میں اہل مکہ کے باطل نظریات کی نفی کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کر رہے تھے ان کو کہا جا رہا ہے نہیں تم غلط ہو۔ اللہ تعالیٰ تو قسم بیان فرما رہا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں، نہیں تم غلط ہو، نہیں، نفی ہو رہی ہے، نگیشن ہو رہی ہے انگریزی میں کہیں گے، اور اللہ قسم بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قسم ذکر فرمانا شہر مکہ کی، اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اس مقام پر بیان فرمائی۔ آیت نمبر 2، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ میں حلال ہونے سے مراد، یعنی حل کا لفظ ہے نا، حلال ہو جانا۔ ہم نے ایک ترجمے میں تو ایک ہی ترجمہ اختیار کیا جا سکتا ہے، آپ اس شہر میں رہتے ہیں، مگر اس کے اور بھی مفاہیم، مفہوم کی جمع مفاہیم، میننگز علماء نے بیان فرمائے۔ مفسرین کی اس آیت کی تشریح میں مندرجہ ذیل آراء ہیں، رائے کی جمع آراء، اوپینینز۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں، ایک ترجمہ جو ہم نے ترجمے میں آپ کے سامنے رکھا بھی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر میں جنگ حلال کر دی جائے گی، فتح مکہ کے موقع پر اجازت عطا ہوگی، باقاعدہ جنگ تو نہ ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی تھی، تو اس شہر میں جنگ حلال کر دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ورنہ تو یہ شہر مکہ یہ جو ہے وہ محترم ہے، یہاں پہ جنگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ فتح مکہ 8 ہجری مدنی دور کی بات ہے، تب ایسی اجازت اللہ عطا فرمائے گا، اس کی طرف بھی اشارہ۔ اور ایک تیسری رائے ہے، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا حلال سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑی ہستی آپ کی ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ کفار کا کہ آپ کو نقصان پہنچانا، استغفر اللہ، آپ کو ستانا، معاذ اللہ، اس کو انہوں نے حلال سمجھ رکھا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ حل کا جو لفظ ہے نا اس کے ذیل میں علماء نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 3 ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والد اور ان کی اولاد کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا، والد اور اولاد کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ والد اور اولاد سے مراد، والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور اولاد سے ان کی اولاد یعنی کل نوع انسانی، تمام انسانیت مراد ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف باتوں کی قسم بیان فرمائی۔ آج جو قسم کا ذکر آ رہا ہے والد اور اولاد، تو آدم علیہ السلام کی قسم بیان فرمائی، اور ان کی اولاد یعنی ساری انسانیت کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب یہ قسمیں بیان فرما کر کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اگلی آیت ہے آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو اس کی مشقت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ، انسان کے بارے میں حقیقت کا بیان، انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو ساری زندگی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ایگزامز پاس کرنے کے لیے بھی محنت اٹھانا پڑتی ہے، نوکری کرتے تو مشقت اٹھانا پڑتی ہے، کاروبار کرتے تو مشقت اٹھانا پڑتی ہے، پیٹ کو پالنا ہے تو محنت تو کرنی، تبھی کمائیں گے تو پیٹ کو پالیں گے۔ یہ بہت ساری مشقتیں ہیں نا، ان مشقتوں میں جو انسان ڈالا گیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ دنیا کی ساری مشقتوں کے بعد سب سے بڑا مرحلہ کیا پیش آئے گا؟ سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایسی ایک بات ہم نے سورۃ الانشقاق میں پڑھی تھی، سورہ انشقاق آخری پارے میں، اس کی آیت نمبر 6 میں ذکر آیا تھا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے بھرپور مشقتیں جھیلنی ہیں، پھر اللہ سے اپنے رب سے ملاقات تو کرنی ہے۔ تو دنیا کی مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن سب سے بڑا مرحلہ کیا پیش آئے گا؟ اللہ کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے۔
آیت نمبر 5، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ تشریح میں پہلا نقطہ، آخرت سے غافل لوگوں کی علامت کا بیان۔ وہ اپنے آپ کو آزاد و خود مختار سمجھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کو بھلا دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی پکڑے گا نہیں ہمیں، خوب اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ آگے ذکر ہے انسان کے بارے میں حقیقت کا مزید بیان۔ انسان مکمل آزاد اور خود مختار نہیں۔ خود مختار تھوڑا مشکل لفظ لگ رہا ہے، طلبہ طالبات خاص طور پہ ینگسٹرز کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو میں چاہوں سو کر لوں، خود مختار۔ انسان مکمل آزاد اور خود مختار نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اور اس کی مخلوق ہے اور اس کے اختیار میں۔ بندہ پورے کا پورا اللہ کے اختیار میں ہے۔ بھلا کیسے؟ آنکھ کس نے بنائی؟ اللہ نے، دیکھنے کے لیے۔ آپ اور میں سننا چاہیں تو یہ سن سکتی ہے، نہیں سن سکتی۔ کان کس نے بنائے؟ اللہ نے، سننے کے لیے۔ آپ اور میں دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کان؟ نہیں۔ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا عمل کا، چاہو تو نیک بنو، چاہو تو برے بنو، چاہو تو شکر کرو، چاہو تو ناشکری کرو، اسی میں آپ کا میرا امتحان ہے۔ تو بندے سارے کے سارے اللہ کے پورے اختیار میں ہیں۔ آیت نمبر 6، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے بہت سا مال لٹا دیا۔ آخرت سے غافل لوگوں کی مزید علامت کا بیان۔ وہ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سا مال خرچ کر دیا، ہم نے خوب مال خرچ کیا۔ وہ اپنی مال پر، دولت پر اتراتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں، تو کہتے ہیں میں نے خوب مال لٹایا، خوب اس پر اتراتا ہے۔ آیت نمبر 7، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ انسان کی غلط فہمی کا بیان۔ کوئی اسے دیکھنے والا اور اس کی سرکشی پر پکڑنے والا نہیں ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے؟ یہ انسانوں کی بھول ہے۔ آخری پارے میں مستقل قیامت کا بیان آ رہا ہے۔ دیکھو تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 8، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی دو آنکھیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کی دعوت، دو آنکھوں کی نعمت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سارے انسان مل کر یہ آنکھ بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے۔ یہ اوریجنل ون بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ آیت نمبر 9، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کی مزید دعوت، زبان اور دو ہونٹوں کی نعمت پر۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہاں انسان بول سکتا ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھیں، سارے انسانوں کے پاس یہی زبان ہے، دس ون، یہی ٹنگ، یہی زبان ہے نا، سب کے لہجے مختلف ہیں۔ اللہ اکبر، یہ زبان ہزاروں قسم کی چیزوں کی ٹیسٹس کو، ذائقوں کو فیل کر سکتی، محسوس کر سکتی۔ میں جو 2-4 ڈشز کے نام لوں گا تو آپ کے منہ میں پانی شروع ہو جائے گا آنا، وہ میں نہیں لے رہا۔ زبان کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، یہ ہونٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 10، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے نیکی و بدی کے دونوں راستوں کی ہدایت عطا فرمائی۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کی مزید دعوت، نیکی و بدی کے راستوں کی ہدایت پر۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، نیکی کا بھی، بدی کا بھی۔ اگلی صورت پڑھیں گے نا انشاءاللہ آئندہ، سورۃ الشمس، اس میں بھی ذکر آئے گا ہمارے اندر نیکی بدی کا بنیادی شعور اور تصور موجود ہے۔ نیکی اچھی ہے، بدی بری ہے، تو دونوں کا نتیجہ بھی الگ الگ ہوگا نا۔ یہی آخری پارے میں مستقل ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آگے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 11، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو وہ نیکی کی دشوار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ انسان کے دشواری محسوس کرنے کا بیان۔ انسان نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ بہرحال دشواری ہے تو صحیح، کسی کو K2 پہاڑ پر، ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنا ہو تو بتائیے چڑھنے میں مشقت ہے، گرنے میں مشقت ہے؟ محنت کس میں؟ چڑھنے میں نا۔ تو ہم چاہتے ہیں اچھے بنیں، کردار اچھا ہو جائے تو مشقت تو اٹھانی پڑے گی۔ ہم چاہتے ہیں آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو مشقت سے گزرے بغیر، محنت کیے بغیر تو کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ انسان اس میں مشقت محسوس کرتا ہے، لیکن دنیا میں ایگزامز کی ٹینشن لیتے ہیں، پھر پیپر دینے تو پاس ہوتے ہیں نا۔ ہم اگر اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے، بڑا مقام چاہتے ہیں، تو محنت مشقت سے گزرنا تو پڑے گا۔ آیت نمبر 12، وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ عقبہ سے مراد
چڑھائی کا مشکل راستہ یعنی نیکی کا راستہ، بلند مرتبہ مشقت سے ملے گا، بلند مرتبہ مقام محنت کرنی پڑے گی، وہ نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے مشقت تو آئے گی۔ اب کیا کیا اعمال سر انجام دینے، اگلی آیات میں بیان۔ آیت نمبر 13، فک رقبہ، وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرانا۔ نیکی کے راستے سے مراد غلام آزاد کرانا۔ معاشرے کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، غلام بھی ہوتے تھے نا، تو ان کو آزاد کراتے تھے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، جو لوگ نیک تھے ان کو آزاد کراتے تھے۔ تو غریبوں کے کام آنا، مسکینوں کے کام آنا، محتاجوں کے کام آنا، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، غلاموں کی آزادی کرانا، یہ نیکی کرنا ضروری ہے۔ انسانوں کے ساتھ یہ ہمدردی ہم کریں گے تو نیک بنیں گے، تب ہمارا مقام کوئی اونچا اور بلند ہوگا اللہ کی نگاہوں میں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 14، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا۔ نیکی کے راستے سے مراد بھوک والے دن کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کبھی کوئی بھوکا ہے اور ہمارے پاس وسائل اور اسباب موجود ہیں تو کھانا کھلایا جائے۔ کس کو کھلایا جائے؟ اگلی آیت، آیت نمبر 15، یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو۔ سورہ فجر میں کیا تھا؟ وہ تو یتیم کو کھلاتے نہیں، اب بتا رہے نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ یتیم کو کھلانے والے ہوتے ہیں۔ کنٹراسٹ آ گیا نا، برے لوگ وہ تھے، یہ اچھے لوگوں کا بیان آ رہا ہے۔ نیکی کے راستے سے مراد یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا۔ یتیموں کے بارے میں سورہ ماعون میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بہترین گھر کون سا ہے مسلمانوں کا؟ جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ بدترین گھر کون سا ہے مسلمانوں کا؟ جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو۔ حدیث شریف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آیت نمبر 16، او مسکینا ذا متربہ، یا کسی انتہائی غریب محتاج کو۔ نیکی کے راستے سے مراد غریب محتاج کو کھانا کھلانا، رشتہ دار کو یتیم ہو یا کوئی غریب محتاج ہو اس کو کھانا کھلانا۔ اچھا، اگر ہم بہت سادہ سی بات کریں تو ہمارے گھر میں کھانا تو بنتا ہے الحمدللہ، کبھی تھوڑا سا زیادہ ہو جائے دوسروں کو بھی زیادہ کر لیں تھوڑا سا اور دوسروں کو بھی کھلا دیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں، پاکٹ منی میں سے کچھ جمع کریں، 2-4 دن کی پاکٹ منی 2-3 بہن بھائی استعمال جمع کر لیں گے، کسی کو جا کے کھانا کھلا دیں امی ابو کو بتا کر۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور جو ہماری عمر کے بڑے ہیں، ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، الحمدللہ کرنی بھی چاہیے۔ دوسروں کا بچہ اگر یتیم ہے، محتاج ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو وسعت دی ہے، اس کو بھی تھوڑا کھلا دیں، اس کی برکت سے اللہ مجھے اور آپ کو مزید عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ تو نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے، غلاموں کو آزاد کرانا، یتیموں کو محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ آیت نمبر 17، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ شخص ان لوگوں میں سے بھی ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے اور آپس میں رحم کرنے کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ آیت نمبر 17 کا مفہوم و ترجمہ۔ نیکی کے راستے سے مراد اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان لانا۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا۔ نمبر 3، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنا۔ پہلے نیکیوں کا بیان آیا، انسانی ہمدردی کا بیان آیا، یہ تو بنیادی انسانی اخلاقیات میں سے۔ ہم اگر یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک نہیں کر رہے، محتاجوں کو کھلانے کی کوشش نہیں کر رہے، غریب محتاجوں کی فکر نہیں کر رہے، تو کہاں کی انسانیت ہے یہ تو بنیادی انسانی اخلاقیات ہے۔ اب ایمان لانا بھی ضروری ہے، یہ کام فقط کافی نہیں، اللہ کے کامیاب ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور پھر اکیلے نیک بننا کافی نہیں، اب نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یہ دین میں اجتماعیت کی طرف اشارہ، مل جل کر اجتماعی زندگی گزارو، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنا۔ اجتماعیت میں جب بندہ آئے گا تو خیر کی باتیں سیکھنے کا، عمل کرنے کا موقع اس کو ملے گا، مواقع اس کو ملیں گے، اپارچونیٹیز اس کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 18، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے خوش نصیب ہیں۔ مندرجہ بالا صفات سے متصف لوگوں کا بیان، مندرجہ بالا جو اوپر بیان ہوئیں، افور سیڈ انگلش میں کہیں گے، متصف جن میں صفات، جن میں کوالٹیز موجود ہوں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ مندرجہ بالا صفات دائیں ہاتھ والے خوش نصیبوں کی بیان کی گئی۔ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جنت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ کام کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے بد نصیب ہیں۔ یہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہوا۔ بد نصیب لوگوں کا بیان جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں،
ان کے بارے میں کیا ذکر آ رہا ہے کہ یہی بائیں طرف والے ہیں، اور بائیں طرف والے کون ہیں؟ جو جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی اور آخری آیت سورۃ البلد کی آیت نمبر 20، انہی بائیں ہاتھ والوں کا بیان، علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا انجام ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ میں ہوں گے اور جہنم کی آگ کے شعلوں میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہم تو اللہ کی آیات کو مانتے ہیں الحمدللہ، اب ان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہے اور ایمان کی روش پر رہنا ہے، نیک لوگوں کے ماحول میں رہنا ہے، اور یہ کام خیر کے کریں گے تو جنت کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ الحمدللہ سورۃ البلد کی آیات کی تشریح ایک درجے میں مکمل ہوئی۔ آخر میں آپ کو معلوم ہے کہ علم و عمل کی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کا پہلا نقطہ ہے سورۃ البلد، علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنایا۔ اس کی قسم اس لیے بھی فرمائی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا۔ آیات 1 تا 2 میں یہ بات آئی، مکہ مکرمہ کا ذکر ہوا۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی میں انسان کو بہت سی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آیت نمبر 4۔ لیکن سب سے بڑا مشقت کا معاملہ کہاں ہے؟ وہ قیامت کے دن پیش ہونا، اس کی تیاری ابھی اور آج کرنی ہے۔ تیسرا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندوں پر پوری قدرت حاصل ہے، آیت نمبر 5 میں ذکر آیا۔ چوتھا نقطہ، اکثر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، آیت نمبر 6 میں بات آئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری سے بچا کر رکھے۔ پانچواں نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے اعمال سے خوب واقف ہے، سورہ بلد کی آیت نمبر 7۔ چھٹا نقطہ، ہمارے جسم و جان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتیں ہیں، آیات 8 اور 9۔ یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں، ان کا شکر بھی ادا کریں، اور ان کا ایک شکر کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہ کریں۔ ساتواں نقطہ، علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نیکی اور برائی دونوں کے راستے سمجھا دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں اور برائی کے راستے سے بچیں، آیت نمبر 10 میں یہ بات تھی۔ آٹھواں نقطہ، نیک بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، آیت نمبر 11۔ پہاڑ سے گرنے میں محنت نہیں ہے، پہاڑ پر چڑھنے میں محنت ہے، نیک بننے میں محنت ہے، برا بننے میں کوئی محنت ہی نہیں، استغفر اللہ۔ نماز ادا کرنے میں مشقت ہے، اٹھنا بھی پڑے گا، وضو بھی کرنا پڑے گا، مسجد میں بھی جانا پڑے گا، جماعت کی نماز میں، مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نماز ضائع کرنے کے لیے بیٹھے رہو، ضائع ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ نیک بننے میں محنت ہے۔ نواں نقطہ، غلاموں کو آزاد کرنا، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا نیکی کے کام ہے، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، آیت نمبر 13 تا 16 میں بات آئی۔ اور آخری 10واں نقطہ ہے علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور نیکی پر قائم رہنے کے لیے نیک لوگوں سے تعلق رکھنا، ایک دوسرے کو صبر اور رحم دلی کی تلقین کرتے رہنا ضروری ہے۔ نیکیاں تب قبول ہوں گی جب ایمان ہمارے پاس ہو، اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو نیکیوں میں آگے بڑھتے رہیں گے، اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم دلی کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ سورہ بلد کی آیت نمبر 17 میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ الحمدللہ سورہ بلد کا مطالعہ مکمل ہوا، اور بس 2 لیکچرز اس پارٹ 2 کے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ، اگلے لیسن کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔